बटाग्राम अलाई पाश्तो के इलाके के जो लोग हैं, कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। मुश्किल था, आसान अल्लाह ने की, अल्लाह ने हर मुश्किल के बाद आसानी रखी हुई है, इस पे तो मेरा यकीन हो गया। और अल्लाह पाक जब तक ना चाहे इंसान मरता नहीं है। मस्जिद हमारे घर के बिल्कुल साथ है। मैं जब घर से बाहर निकला तो मेरे वालिद साहब कहते हैं क्यों जल्दी में, खैर है? मैंने कहा जी रेस्क्यू बटाग्राम के लिए जाना है, मुझे डीसी साहब का फोन आया कि ये आपका स्कोप है तो आप इसको देखें जरा। अबू ने बस हाथ उठा लिया। मैं जब ड्राइव कर रहा था तो मैं साइड क्रॉस शीशे में देख रहा था कि मेरे वालिद साहब रो रहे थे और दुआ कर रहे थे। तो सर तार की कंडीशन ऐसी है कि हम दोनों बंदे इस पे मूव करें। मैंने कहा एंकर्स आपने चेक किए हैं? इसने कहा हाँ एंकर ठीक है। मैंने कहा फिर तवक्कल करना है, अब घोड़ा बांध लिए, अब तवक्कल कर लो। अब तार की कंडीशन को नहीं देखो, अब हमने जाना है। इतनी लोगों की दुआएं, मुझे पूरा यकीन है वापस आएंगे। और मुझे एक यकीन पहले से था, मैं अगर तो खानदानी हुआ इंशाल्लाह कोशिश करूंगा हर उस बंदे का, आपके बफे के एक बच्चे का भी मशकूर हूं कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है। वो शजर जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, वो शजर जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, बुलंद जितने भी हों मोतबर नहीं होते। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने अपने एप्रिसिएशन अल्फाज बोले। चलिए जी, अब वक्त हो गया है आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने का जिनको सुनने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे हाजरीन ही सुनने के लिए बेताब हैं। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी जान पर खेल कर किस तरह से मासूम बच्चों की जान बचाई। मुझे ज़्यादा तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी आकर यहाँ पर बात की सब ने उनको अप्रिशिएट किया। इनका जज्बा और इनकी कोशिशों को आज हम सेलिब्रेट करते हैं। इनका नाम हमारे लिए एक मिसाल है और ये इनका नाम इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूं मिस्टर अली खान सवाती को कि वो आए और अपने अल्फाज का इजहार करें कि वो इस एक्टिविटी से पहले और उसके बाद क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हकाइक हैं। थोड़ा सा वो अगर अपने अल्फाज में हमें बता देंगे तो ये ज़्यादा हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी। सुनी तो हमने काफ़ी सारी बातें, आपकी भरपूर तालियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो उस्मान भाई आपका शुक्रिया, वॉइस ऑफ वफा का, कि आपने सारे फूल इकट्ठे करके एक गुलदस्ते में बैठा दिए यहाँ पे। आप सबका शुक्रिया। स्टोरी तो आपने सारों ने मीडिया पे सुन ली होगी तकरीबन, और अब उसको सुनाना बार बार मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये कि कठिन सफ़र था, अल्लाह ने आसानी दी और आप लोगों की दुआएं थी। सफ़र बहुत मुश्किल था, उसको शायद अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता। मैं हूँ क्या, हूँ कौन ये बताऊंगा। मैं देरकौन का रहने वाला हूँ और फ़ख्र भी है। और सबसे अच्छी बात इसमें जो कि मैं अब हर शहर का, हर गांव का रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपके दिलों में बस रहा हूँ। तो मुझे अब कोई कहते हैं आप बेरकौन कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप किधर के हैं, मैं फलानी जगह, मैं भी इधर का हूँ, क्योंकि मैं आपके दिल में बसता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का तो अभी मुझे अंदाज़ा हो गया। और आप लोगों का भरपूर प्यार, ऐसे लोग बैठे हुए उनके सामने बोलना मेरे लिए मुश्किल है, ज़ाहिर है सारे उस्ताज़ा। और मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिदैन, मेरे वालिद साहब यहाँ से पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल बफर से, तो इस चीज़ का भी बड़ा फ़ख्र है। बोलना इंतहाई मुश्किल है आपके सामने, ज़ाहिर है वो अल्फाज जिनका मैं चुनाव करूंगा वो आप पुराने कर चुके हैं, बोल बोल के मैं कर नहीं सकूंगा। उस्मान भी तलवार मेरे सर पे भी है। सबसे पहले तो ये बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम कीमती है। पहले तो ये जी कि स्टोरी इस तरह की है कि ये अल्लाह पाक ने चुना, जब वहां पे पहुंचे अल्लाह पाक ने इज्जत रखी, आप लोगों की दुआएं थी और अल्लाह के फजल से करके आ गए। जाते हुए अंदाजा नहीं था कि इतना मुश्किल होगा, वहां पे पहुंच के अंदाजा हुआ कि है थोड़ा सा गंभीर मसला है, क्योंकि आर्मी भी थक गई थी, कमांडोज थक गए थे, हर बंदे ने अपनी एफर्ट्स कर ली थी। लेकिन अल्लाह ने काम लेना था तो अल्लाह ने यह साबित किया कि मैं एक आम आदमी से भी काम ले सकता हूँ, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं 4.5-5 साल से एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट कर रहा हूँ हेवंस वे के प्लेटफॉर्म से, जो मेरी कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 170 लोग हैं, उनका रोजगार शायद मेरी वजह से लगा हुआ है और उन सारों की वजह से यकीनन मेरा लगा हुआ है। और मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ है कि पश्तो मुझे नहीं आती, ना समझ सकता हूँ ना बोल सकता हूँ, लेकिन हम 11 बहन भाई हैं, सबसे छोटा हूँ और मेरी मिसेस पश्तो स्पीकिंग है। अब ये हद की है कि आने वाली नस्लों को पश्तो जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि बड़ा शर्मिंदगी का बायस है मेरे लिए। मुझे तो डीसी साहब ने राब्ता किया, क्योंकि मैंने दुनिया की सबसे ऊंची जिप लाइन कागान वैली में लगाई हुई है, जैसे कि आप सारों को पता है। उसके इफ्तिताह डीसी मानसरा ने किया था, तो ये क्रेडिट डीसी मानसरा को भी जाता है कि उन्होंने राइट टाइम पर राइट मैन को मतलब जॉब दी, उन्होंने मुझे यूटिलाइज किया
اور پھر اداروں کا میرا ہم ساروں کا ٹیم ورک تھا. میں اکیلا اس سے پہلے بزنس کرتا رہا ہوں, میں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکا کسی کے لیے, لیکن جب میں ٹیم کے ساتھ ملا ہوں, ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیے, تو مجھ سے اللہ پاک نے اچھے کام کرانے شروع کر دیے. اور آپ لوگوں کے پیار محبت کی وجہ سے میں نے ریسکیو والا کی فاؤنڈیشن بنائی ہے, جس کا یہ مقصد اسپیشلی عثمان بھائی, آپ کی وائس آف وفا اور جتنی بھی تنظیموں کے یہاں پہ آنرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان ساروں سے ریکویسٹ ہے, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے یہ فاؤنڈیشن چلانی اور علی سواتی کو پروموٹ کرنا ہے, نہیں, ہم نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. علی سواتی ریسکیو والا ایک برانڈ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں, میں نہیں مانتا, بہرحال اللہ نے بنایا ہوا ہے, میں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہوں آپ ساروں کی مدد سے, کہ ہم ساروں کا مقصد ہے ہیومینٹی, ہمارا مقصد ہے انسانیت. کیوں نہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم ایک بڑے پلیٹ فارم سے کام کریں. میں ایک ایسی امبریلا بنانا چاہتا ہوں جس میں ساری تنظیمیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ ریسکیو والا کو یوٹیلائز کریں, تاکہ ہماری آواز اس جگہ تک پہنچے, شاید وہ آواز آپ کی 5 سال میں پہنچے گی. کیوں نہ اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے, تو اچھا مقصد ہے, اس کے لیے انشاءاللہ اچھے لوگ اکٹھے ہو گئے تو یہ ضرور اللہ پاک آسانی کرے گا. باقی ساری شخصیت جتنی بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں, میرے لیے آپ سارے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے جو الفاظ میرے لیے یہاں پہ بیان کیے ہیں, میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا, عاجز ہوں, اور بالکل مطلب کوشش کرتا ہوں. اور آپ ساروں کو ایک میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی دعا کریں ہمارے لیے, میری ٹیم کے لیے ایک دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک یہ عزت ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق دے اور یہ ساری چیز ہمیں ہضم کرنے کی توفیق دے, کیونکہ یہ بھی دعاؤں سے ہوگا. جو آپ نے اگلا مجھے محاذ سے نکالا ہے تو وہ آپ لوگوں نے نکالا ہے. اس طرح کے لیڈر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس طرح کے لیڈر ہوں گے ہمارے ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں, تو یقیناً پیچھے میری شکل میں آپ کو ہیرو نظر آئیں گے. تو یہ ان لوگوں کا کرم ہے جی کہ یہ لیڈ کر رہے ہیں اور ہم بھی کچھ اچھا سیکھ رہے ہیں. چھوٹا سا شعر بڑا پرانے وقتوں سے مجھے یاد بھی اور مجھے بڑا پسند بھی ہے. وہ شجر جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, وہ شجر جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, بلند جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے. تو یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم جتنی بھی بلندیوں پہ چلے جائیں, ٹیم ورک کے ساتھ ہم نے جانا ہے, ہر اس بندے کو لے کے جانا ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے, جو نہیں دے رہا اس کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ بڑا پن یہ ہے کہ جو ساتھ نہیں دے رہا اس کو لے کے چلنا ہے. اچھے وقت میں تو سارے ہیں, برے وقت میں ہمارے ساتھ جو نہیں ہے ہم نے اس کے ساتھ بھی کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کو لے کے چلیں گے. باقی سٹوری بہت ساری ہیں. مقصد کیا ہے ابھی ہمارا؟ مقصد صرف پاکستان ہے, پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب بڑا سنا میں نے, اور اس سے پہلے بھی میں واقف تھا آپ سے, آپ کا مقصد پاکستان تھا, آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, پھر اپنے علاقے کا نام روشن کیا, اور مجھے بھی اس چیز کا فخر ہے کہ میں بیرکونڈ کا, بفے کا, کیونکہ میں ہر جگہ کا رہنے والا ہوں, اور انشاءاللہ پاکستان کا مشن لے کے چلیں گے, پاکستان کا نام روشن کریں گے. اس میں کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ جی میں بیرکونڈ کا ہوں یا میں بفا کا ہوں یا میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کا ہوں, ہم سارے صوبوں سے ہیں, ہم پاکستانی, ہم ساروں کا خون سبز ہے. کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوا کہ جس کا خون میں ابھی بھی نکال کے دکھا دوں سبز نکلے گا, سرخ نہیں نکلے گا, کیونکہ ہمارے جھنڈے میں سبز رنگ ہے. ہم اس جھنڈے کے نیچے روزانہ, پرچم کے نیچے روزانہ ترانا پڑتے ہیں. ہم ساروں کا روزانہ ایک بیانی ہوتا ہے کہ جی اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں, تو اس کے اوپر کام کرنا ہے. یہ میرا ایجنڈا ہے. باقی اس کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں. آپ لوگوں نے مجھے جتنی عزت سے یہاں پہ بلایا ہے, میں اگر تو خاندانی ہوا انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر اس بندے کا, آپ کے بفے کے ایک بچے کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے, اور ہر اس سٹیپ میں آپ کے ساتھ ہوں جس میں آپ لوگوں کی رہنمائی ہوگی. کیونکہ دیکھیں میں صرف بزنس کرتا رہا ہوں, اپنی بزنس میں کمپنی کو یا اپنے لوگوں کو پروموٹ کرتا رہا ہوں, لیکن جس تار سے ہم بچ کے آئے ہیں, اس کو میں بچ کے کیوں کہتا ہوں, کیونکہ جاتے ہوئے الیاس مجھے ابھی بھی یاد ہے, یہ کہہ رہا تھا سر تار کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ہم دونوں بندے اس پہ موو کریں. میں نے کہا اینکرز آپ نے چیک کیے ہیں؟ اس نے کہا ہاں اینکر ٹھیک ہیں. میں نے کہا پھر توکل کرنا ہے, اب گھوڑا باندھ لیے, اب توکل کر لو, اب تار کی کنڈیشن کو نہیں دیکھو, اب ہم نے جانا ہے. اتنی لوگوں کی دعائیں, مجھے پورا یقین ہے واپس آئیں گے, اور مجھے ایک یقین پہلے سے تھا. جب میں گھر سے نکلا, میری والدہ صاحبہ جائے نماز پہ نماز پڑھ رہی تھی, زور کا ٹائم تھا, تو انہوں نے میں نے ان کو بولا جی کہ آپ کا ٹائم لگے گا, میں نکلتا ہوں, ایمرجنسی ہے. انہوں نے سارے لا دیے کہ اجازت ہے. میں اس یقین سے اور وثوق سے نکلا تھا کہ انشاءاللہ کامیابی مقدر ہے, میں لے کے آؤں گا, جیت لے کے آؤں گا. مسجد ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہے. میں جب گھر سے باہر نکلا تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کیوں جلدی میں, خیر ہے. میں نے کہا جی ریسکیو بٹگرام کے لیے جانا ہے, مجھے ڈی سی صاحب کا فون آیا کہ یہ آپ کا سکوپ ہے, تو آپ اس کو دیکھیں ذرا. ابو نے بس ہاتھ اٹھا لیا. میں جب ڈرائیو کر رہا تھا تو میں سائڈ کراس شیشے میں دیکھ رہا تھا کہ میرے والد صاحب رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. یہ یقین میرا اور پختہ ہو گیا کہ یار علی آپ ہار کے نہیں آؤ گے, یا تو آپ شہادت ہوگی
یا آپ واپس آؤ گے. مطلب یہ میرا مائنڈ سیٹ تھا اس وقت, جو میں مطلب آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے, یہ مجھ جیسے پتہ نہیں لوگوں کو ملے گا نہیں ملے گا, لیکن اس وقت میرے مائنڈ میں یہ آیا تھا. حماد خان کا اور الیاس کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. یہ نہ ہوتے, ٹیم ورک نہ ہوتا تو میں نہ کر سکتا. اس تار پہ جاتے ہوئے میں ایک چیز ریئلائز کر رہا تھا کہ یہ تار میری زندگی کی تار ہے, یہ لائف کیبل تھی میرے لیے, کیونکہ اس پہ واپسی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. ہم آگے جائیں گے تو ہم واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. لیکن جب اب واپس آئے, جن لوگوں نے اپنے بچوں کو چومنا تھا وہ ہمیں چوم رہے تھے. اس وقت کی خوشی آج میں قیمت نہیں بتا سکتا کہ اس کی قیمت کیا ہے. وہ خوشی ابھی بھی میرے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ خوشی کہ جس وقت آپ کا بچہ آپ کے سامنے آ جائے ایک ایسی جگہ سے جس سے آپ کو یقین نہیں ہے وہ واپس آئے گا, اس وقت بھی آپ اس بچے کو نہ چومیں اور اس کو چومیں جس کی وجہ سے آئے اللہ کے فضل سے, تو پھر یہ میرے لیے بہت بڑا فخر تھا اس وقت. اور گاڑیوں تک ہم چل کے نہیں گئے, ہمیں لوگوں نے سروں پہ اٹھایا ہے. ان لوگوں کا پیار محبت بٹاگرام الائی پاشتو کے علاقے کے جو لوگ ہیں کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتا. مشکل تھا, آسان اللہ نے کی, اللہ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہوئی, اس پہ تو میرا یقین ہو گیا. اور اللہ پاک جب تک نہ چاہے انسان مرتا نہیں ہے, اور اللہ پاک جس کو مارے شہید کر دے یا کسی ایسے رتبے سے وہ بھی کبھی نہیں مرتا. اس چیز کا ہی مجھے یقین ہے. اگر ہم واپس نہ آتے پھر بھی ہم آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتے. اگر آج واپس آ گئے, یہ میں آئی تھنک پاکستان کا پہلا ہیرو ہوں جس نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میں ہیرو ہوں, ورنہ تو پاکستان میں بہت سارے ہیروز مرنے کے بعد ہیروز بنتے ہیں. الحمدللہ ہمیں اس چیز کا فخر ہے. اور میں آخر میں آپ ساروں کا پھر شکریہ ادا کروں گا. ٹائم کی نزاکت کو بھی دیکھنا ہے, اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. آگے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. 20 سے 25 سیکنڈ کی میری پرائم منسٹر صاحب سے ایک بات ہوئی تھی. میں نے ان کو بتایا تھا کہ جی ہم پاکستانی سارے سبز خون والے ہیں, ہمیں آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے انٹرنیشنلی. آپ ہمیں اٹھائیں. جن کو آپ برگر بچے کہتے ہیں انشاءاللہ یہ برگر بچے نہیں ہیں, یہ کریں گے. آپ کو ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے اور آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. باقی انشاءاللہ ہم آپ کو, آپ کے پاکستان کو, ہمارے پاکستان کو کہیں پہ بھی انشاءاللہ نیچا نہیں کریں گے. ہر جگہ پہ اونچا کر کے دکھائیں گے. اپنی جان لگا دیں گے, مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, لیکن اس جھنڈے کو نیچے نہیں آنے دیں گے. یہ میری ان کے ساتھ ساری بات تھی. انہوں نے بہت زیادہ اس کا کیا کہ یار ہمیں بڑا فخر ہے. میں نے کہا الحمدللہ جی ہم کوشش کریں گے ہمیشہ آپ کا فخر رہیں. بہت شکریہ جی آپ ساروں کا.